الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر جو اللہ کا پیغام ہے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم لوگ بر صغیر کے لوگ ہیں، ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں، اور ہماری جو زبان ہے وہ یا تو اردو ہے یا الگ الگ صوبوں کی جو زبانیں ہیں، کنڑا ہے، مراٹھی ہے، ملیالم ہے، الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں، اور پنجابی ہے، لیکن عربی ہماری زبان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن تو پڑھ پاتے ہیں لیکن ہم قرآن کے اصل پیغام تک نہیں پہنچ پا رہے، اور قرآن کے اصل پیغام تک نہیں پہنچنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ساری امت کے لیے اتارا ہے، سارے لوگوں کے لیے اتارا ہے، تو سارے لوگوں کا اس قرآن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن مجید کو پڑھیے ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور آپ کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو حضرات تفاسیر بیان کرتے ہیں ان کے بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دیکھیے وہ کیا بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا کلام آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو آج سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ٹوٹل 7 آیات ہے اور 1 رکوع ہے، اور یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور بہت الگ الگ اس کے نام بھی تھے، کوئی اسے جو ہے ام القرآن کہتا ہے، کوئی السبع کہتا ہے، کوئی المثانی کہتا ہے، کوئی قرآن العظیم کہتا ہے، کوئی اس کو سورۃ الدعاء کہتا ہے، کوئی سورۃ الفاتحہ کہتا ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ابتدا، شروعات، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے بسم اللہ کا ترجمہ آپ کو پتہ چل گیا، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مہربان بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، یعنی زمین کا بھی، زمین کے اندر جتنے بھی حیوانات، نباتات، جنات، انسان، جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام کا پالنہار ہے، رینگنے والے، دوڑنے والے، دھسنے والے، دہاڑنے والے، سمندری جانور ہو گئے، اور پلانٹ ارتھ کے اوپر جو بھی چیزیں آتی ہے ان تمام کا وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق ہے۔ اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر یعنی آسمان کے بھی اوپر ایک اور دنیا ہے جس کا ہمیں یقین ہے قرآن حدیث کی وجہ سے، اسے ہم آخرت کہتے ہیں، جہاں جنت بھی ہے، جہاں پہ حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان، بہت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کا مالک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے زندگی بخشی ہے، اللہ ہی اس کا حساب کتاب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب ہمیں اللہ کو دینا ہے، چاہے وہ ایک قطرے پانی کا ہو، چاہے ڈھیروں ساری دولت کا حساب ہمیں کسے دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں، تینوں ترجمے آپ اس میں ایڈ کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔
اب اس آیت کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب اس کے بعد آپ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، اب اس کے بعد آپ کسی سے منتیں نہیں مانگ سکتے، اب اس کے بعد آپ کسی سے اولاد نہیں مانگ سکتے، اب اس کے بعد آپ کسی سے ایسی چیز نہیں مانگ سکتے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ دے سکے، صرف اللہ دے سکتا ہے۔ یعنی آپ اولاد نہیں مانگ سکتے، آپ اچھی زندگی نہیں مانگ سکتے، آپ صحت نہیں مانگ سکتے، آپ شفا نہیں مانگ سکتے، آپ تندرستی نہیں مانگ سکتے، آپ عمر میں برکت نہیں مانگ سکتے۔ آپ کو اس آیت کے اکارڈنگ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں یہ آیت تو یاد ہے لیکن اس آیت پہ عمل نہیں ہے کیونکہ ترجمہ ہی پتہ نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ نبیوں کا ہے، اور ان نبیوں میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، ان کا راستہ، اور اہل البیت کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا یعنی اللہ کے نبی کا راستہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول جو قرآن میں بار بار آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے صحابہ کرام کا راستہ جو اللہ کے نبی کے دین پر تن من دھن کی بازی لگا کر اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ سرگرم عمل رہتے تھے، ان کا راستہ، صادقین کا راستہ، صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب اس کے آگے کی جو آیت ہے وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تشریح کی، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انس بن نضر جنگ احد کے اندر وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے چل پڑے، ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے احد کے پہاڑ سے صدائیں آ رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی باتوں کو انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لیا اور اسی راستے کو کامیابی مان لی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سب سے بڑا کام اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ پھر وہ نکل پڑے اور پھر شہید ہو گئے، اور مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تن من دھن کی بازی سے اسلام کو آگے پہنچایا، اسی لیے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، عشرہ مبشرہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، صحابہ کرام جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب اور گمراہی نازل ہوئی ہو، ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلائیے، اور ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی، یعنی جن لوگوں نے گمراہی کی اور جو گمراہی میں پڑے رہے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اے اللہ ایسے لوگوں کے جو ہے راستے پہ نہ چلا، ایسے لوگوں سے میں پناہ چاہتا ہوں، میں طریقے فرعونیت سے پناہ چاہتا ہوں، نمرودیت سے پناہ چاہتا ہوں، میں ختم نبوت کے علاوہ اور دوسرے نبی کو ماننے والوں سے پناہ چاہتا ہوں، میں شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور برے لوگوں کے ٹھکانے سے بیس المصیر سے پناہ چاہتا ہوں، میں انسانوں کو خدا بنانے والوں سے پناہ چاہتا ہوں، میں خدا کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی ضرورتیں، منتیں، حاجتیں، دعائیں مانگنے والوں سے پناہ چاہتا ہوں، میں فقط ایک خدا پر ایمان رکھنے والوں کی صفوں میں شامل ہونے والا ہوں اور وہی چاہتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام اترا، ان لوگوں کے راستے پر،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے لے چلیے جو گمراہ ہوئے۔ تو دیکھیے آپ سورۃ الفاتحہ کا آپ نے ترجمہ سنا، سچے دل سے بتائیے پہلی مرتبہ اگر آپ نے سنا ہے تو یہ میسیج آپ کو کیسے لگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور پورا قرآن مجید کا ترجمہ ہم انشاءاللہ روزانہ 10 20 آیتیں کر کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے لوگوں تک اس کو ضرور پہنچائے، تاکہ وہ بھی قرآن مجید کے ترجمے کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔